بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلیخا کا حال زمانہ قحط میں۔ جب عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور تخت مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام رونق افروز ہوئے تو زلیخا کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف میرے سابقہ گناہوں اور بد سلوکیوں کو مجھ سے انتقام نہ لے اور مجھے گرفتار کر کے قتل کر ڈالے۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف کے خوف سے بھاگ گئی اور اپنے آپ کو بالکل مخفی اور پوشیدہ کر لیا، لیکن اس حالت میں بھی اس کے دل میں یوسف کی محبت اسی طرح موجود تھی، بلکہ اب فراق کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتی۔ ہر وقت آنسو جاری رہتے اور یوسف کی صورت اس کی آنکھوں میں گھومتی رہتی، یہاں تک کہ رنج و علم سے بالکل نحیف و لاغر ہو گئی۔ بدن بالکل سوکھ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، کمر جھک گئی، قبل از وقت بوڑھی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام امور سلطنت اور انتظام مصر میں ایسے مصروف تھے کہ ان کو زلیخا کا بالکل خیال نہ رہا کہ وہ کہاں ہے اور اس کا کیا حال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری ہر ماہ ایک مرتبہ بڑی دھوم سے نکلتی اور دن عوام کی فریاد رسی کے لیے وقف ہوتا۔ ہر کسی ناقص کی فریاد سنتے اور اسی وقت انصاف فرماتے اور ہر فریادی کی حاجت پوری کرتے۔ بڑی آزادی کے ساتھ ہر شخص کو اجازت عام تھی کہ براہ راست آپ تک پہنچ سکے اور اپنا مقصود و بیان کرے، اور ذرا بھی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ زلیخا یوسف کے حضور میں۔ زلیخا ضعیف و ناتواں ہو چکی تھی، صورت بھی بالکل بدل چکی تھی۔ وہ متعلق پہچانی نہ جا سکتی تھی۔ جدھر یوسف علیہ السلام کی سواری کی گزرگاہ تھی، راستہ کے کنارے پر بیٹھ جاتی تاکہ یوسف علیہ السلام کی سواری کی گرد ہی اس تک پہنچ سکے۔ وہ اپنی نحیف آواز میں آپ کو پکارتی بھی تھی، مگر نہ آپ تک اس کی آواز پہنچتی، نہ کوئی اور ہی سن سکتا جو ایک کو خبر کرتا۔ یوں ہی ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک روز حسب معمول آپ کی سواری آ رہی تھی اور وہ نحیف آواز میں رو رو کر آپ کو پکار رہی تھی کہ دریائے الہی جوش میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کی آواز یوسف کے کانوں تک پہنچائے۔ جو ہی آپ نے اس کی آواز سنی، فوراً اپنے مصاحبین سے فرمایا، دیکھو یہ عورت کیا کہتی ہے اور معلوم کرو کیا چاہتی ہے۔ لوگوں نے اس کو آپ کے حضور میں پہنچا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لاغر اندھی بڑھیا ہے جو رو رو کر کہہ رہی ہے، اے یوسف، میں تیرے غم میں مری جا رہی ہوں، میرا دم نکلا جا رہا ہے، میری جان پر آ بنی ہے۔ حضرت یوسف نے یہ سنتے ہی اس سے منہ موڑ لیا اور آگے بڑھنے کا قصد کیا۔ فوراً حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا، اے یوسف، خدا نے فرمایا ہے کہ یہ بڑھیا بہت ستم رسیدہ ہے، اس کی فریاد ضرور سنیے۔ خدا کو اس کے حال پر رحم آیا، اس لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حکم خداوندی سنتے ہی آپ فوراً اپنی سواری سے اترے اور اس کے پاس پہنچ کر فرمایا، اے بوڑھی عورت، جلد بتا تو کون ہے اور کیا چاہتی ہے۔ زلیخا نے جو آپ کی زبانی یہ الفاظ سنے تو اس کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، غم سے اس کا سینہ شک ہو گیا اور زار و قطار رونے لگی۔ جب خوب آنسو بہا چکی، دل ذرا قابو میں آیا تو ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے میری جان و دل کے مالک، پیارے یوسف، میں تیری زلیخا ہوں، تیری کنیز، تیری خدمت گزار، جو کبھی ملکہ مصر تھی، مگر آج زلیخا اور کچھ نہ کہہ سکی اور بے اختیار رو پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ تھوڑی دیر سکتہ کے عالم میں بالکل خاموش رہے، پھر اسے غور سے دیکھا اور کہا، اے زلیخا، تیرا وہ حسن جمال کیا ہوا؟ زلیخا نے کہا، وہ سب تیرے غم میں پامال ہو چکا ہے، تیرے غم میں بڑھیا ہو گئی۔ یوسف، پھر بھی تجھے میرا خیال نہ آیا اور مجھ پر رحم نہ آیا؟
زلیخا کو اپنے دل سے ایسا بلایا کہ گویا وہ کوئی تھی ہی نہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، اے زلیخا، تجھے معلوم ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ ہے کہ تیری شکل اس قدر تباہ ہو جانے کے سبب میں شناخت کر لیتا تو اس قدر سرد موری سے ہرگز کام نہ لیتا۔ مجھے تیری یہ حالت دیکھ کر بے حد افسوس ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا، زلیخا کو فوراً ہمارے شاہی محل میں پہنچا دو۔ اتنا حکم دینے کے بعد آپ گشت کے لیے آگے بڑھے اور پھر واپس آ کر اپنی جائے رہائش میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئے اور زلیخا کو طلب کیا۔ جب کہ وہ آپ کی خدمت میں آئی تو آپ نے اس سے کہا، اے زلیخا، بیان کر، تو کیا چاہتی ہے؟ مجھ سے جہاں تک ممکن ہوگا تیری خدمت سے دریغ نہ کروں گا، تو اپنی حاجت بیان کرو۔ زلیخا نے کہا، یوسف، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میری آنکھوں سے کسی طرح تیرگی دور ہو جائے اور میں دیکھنے کے لائق ہو سکوں، تاکہ آج پھر میں اپنے محبوب یوسف کا چہرہ دیکھ سکوں۔ حضرت یوسف نے یہ سنتے ہی اپنے دونوں ہاتھ دراز کیے اور خداوند تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو فوراً قبول کیا اور زلیخا کی دونوں آنکھوں کی بینائی اسی وقت بالکل درست ہو گئی۔ زلیخا بے حد خوشی اور مسرت ہوئی۔ اس نے کہا، اے یوسف، میں تیرے غم میں وقت سے پہلے بڑھیا ہو گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری جوانی مجھ کو دوبارہ مل جائے اور وہی خوبصورتی مل جائے جو شباب کے عہد میں تھی۔ جوانی چاہتی ہوں، حسن و جمال چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف نے پھر دعا مانگی۔ آپ کی یہ دعا بھی منظور کر لی گئی۔ زلیخا اسی وقت دوبارہ 20 برس کی ہو گئی۔ اس کے بعد زلیخا نے کہا، اے یوسف، میری تیسری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں، میں آپ کو اپنا شوہر بنانا چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور سوچنے لگے۔ اتنے میں جبریل تشریف لائے اور کہا، تیرا خدا تجھے حکم دیتا ہے کہ اب تو زلیخا سے انکار نہ کر۔ خدا نے تیرے لیے زلیخا کو دوبارہ جوان بنایا ہے۔ غرض حضرت جبریل نے دونوں کا نکاح کر دیا، دونوں کو ایک دوسرے کی محبت کی زنجیر میں جکڑ دیا۔ زلیخا مسلمان تو نکاح سے پہلے ہو چکی تھی، خدا پر ایمان لا کر حضرت یوسف کے مذہب میں داخل ہو کر دین ابراہیمی اختیار کر چکی تھی۔ نکاح ہو جانے کے بعد زلیخا نے عبادت لائی کے لیے اپنے واسطے ایک مکان مخصوص کر لیا تھا۔ عشق خداوندی میں ایسی مستغرق ہوئی کہ یوسف کی محبت سے بالکل بے نیاز ہو گئی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کی عبادت خانہ میں تشریف لے گئے اور زلیخا کو ہاتھ لگانا چاہا تو وہ ہٹ گئی۔ جوں آپ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے تھے وہ اپنے آپ کو بچاتی۔ اس ہاتھا پائی میں زلیخا کی قمیض کا دامن حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں پھٹ گیا۔ فوراً جبریل آئے اور کہا، اے یوسف، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا بدلہ ہے کہ ایک دن آپ اس سے نفرت کر کے بھاگے تھے اور زلیخا آپ کو پکڑ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے آپ کی قمیض کا دامن پھٹ گیا تھا۔ آج آپ اسے پکڑ رہے ہیں اور وہ آپ سے بھاگ رہی ہے اور آپ کے ہاتھ سے اس کا دامن پھٹ گیا، یہ آپ کی اس بات کا بدلہ ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یوسف کی 11 اولادیں ہوئیں اور سب نرینہ بچے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے لطف و کرم اور عنایات کی اس قدر بارش کی کہ وہ سب کے سب نبی ہوئے۔ 5 حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے اور 1 حمل میں 1 بچہ، اس طرح کل 11 بچے ہوئے۔ قید سالی کا دوسرے ممالک پر حملہ۔ مصر کی قید سالی کا دوسرے ملکوں پر بھی بہت اثر پڑا، کیونکہ سب سے زیادہ سرسبز اور شاداب و زرخیز مصر ہی تھا۔ بارش نہ ہونے کے سبب دوسرے ملکوں کی زمینیں بھی بالکل سنگلاخ ہو گئی۔ اول تو کاشت کے قابل ہی نہیں تھیں، بہت کم، اور اب خشک ہو گئی۔ جب لوگ بھوکے مرنے لگے تو انہوں نے مصر کا رخ کیا
تاکہ وہ کچھ فراہم کر سکیں۔ چنانچہ اس دوران مصر میں ہر وقت قافلے ہر طرف سے آنے لگے، یہاں سے غلہ خرید کر لے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نہایت فیاضی سے غلہ تقسیم کرتے اور لوگوں کے ساتھ نہایت نرمی خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ اہل کارواں جب مصر سے واپس ہو کر ملک شام میں داخل ہوتے تو وہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مکان اسی جگہ تھا کہ مصر سے آنے والے قافلے آپ کے مکان کے پاس ہی سے گزرتے تھے اور شاہ مصر کی تعریف کرتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ تھوڑا عرصہ میں ہی شاہ مصر کی شہرت عام ہو گئی اور گھر گھر شاہ مصر کی فیاضی کا چرچا ہونے لگا۔ اہل کنعان کی حالت۔ جب قحط کی پریشانی عام ہو گئی، اہل کنعان بھی فاقوں سے تنگ آ گئے۔ کنعان حضرت یوسف کا وطن مألوف تھا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کے تمام مویشی مر چکے ہیں۔ غلہ کے لیے وہ خود بھی بے حد مضطرب ہو گئے۔ سب کے سب اکٹھے ہو کر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور رو رو کر کہنے لگے، اے باپ، جب سے یوسف ہم سے جدا ہوا 40 برس گزر چکے ہیں، آپ نے ہم سے ناراضگی کی وجہ سے بات نہیں کی۔ 40 برس سے ہماری پریشانیاں برابر بڑھتی رہیں اور اب ہم تنگ آ کر اپنی جانوں سے عاجز آ گئے ہیں۔ اے باپ، ہماری خطائیں معاف کر دے۔ بیٹوں کو اداس اور خستہ حال دیکھ کر باپ کو رحم آ گیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ عزیز بڑا رحیم و کریم ہے۔ میں نے شامیوں کی زبانوں اس کی تعریف سنی ہے، وہ غریبوں پر بہت مہربانی کرتا ہے۔ میرا خیال ہے تم بھی مصر جا کر عزیز مصر سے ملو، اس سے ہمارا سلام کہنا اور عزیز مصر سے کہنا کہ ہم سب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، ہم سب غریب فقیر ہیں، ہم کو اپنا صدقہ دے۔ اس کے بعد کچھ نصیحتیں کیں اور پھر مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ برادران یوسف کا مصر میں داخلہ۔ جب آپ کے بھائی مصر کی سرحد میں داخل ہوئے تو پہرے داروں نے آپ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم صرف عزیز مصر سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم سب خدا کے نبی یعقوب کے بیٹے ہیں، ہم سب بہت پریشان ہیں۔ عزیز مصر کی ہم نے بہت تعریف سنی ہے، اس لیے ہم اس سے اپنا حال بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سرکاری حاجب نے جب ان کے تمام حالات لکھ کر حضرت یوسف کے پاس پہنچا دیے اور ان کو مہمان سرائے میں ٹھہرا کر خورد و نوش کا انتظام کر دیا۔ حضرت یوسف کو جب بھائیوں کے حالات معلوم ہوئے تو آپ بہت پریشان ہوئے اور بھائیوں کی مصیبت سن کر آپ کو غش آ گیا۔ آپ کی حالت جب ذرا سنبھلی تو آپ نے حاجب سے پوچھا، ان لوگوں کا لباس کیسا ہے؟ حاجب نے کہا، اے آقا، وہ لوگ نہایت پریشان حال ہیں، ان کے چہرے اداس ہیں۔ آپ نے حکم دیا، دیکھو ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، ان کی خوب اچھی طرح خاطر و تواضع کی جائے، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں۔ ان کو شاہی محل میں ٹھہراؤ اور شاہی باورچی کو طلب کر کے آپ نے حکم دیا، جو لوگ کنعان سے آئے ہیں ان کے لیے عمدہ کھانے تیار کرو، اور جس طرح میرے لیے کھانا تیار کرتے ہو۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو طلب کیا۔ سب لوگ نہایت ادب سے حاضر ہوئے۔ آج کامل 40 برس کے بعد آپ نے بھائیوں کو دیکھا۔ آپ نے ان کو فوراً پہچان لیا، مگر آپ کو آپ کے بھائی بالکل نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے اپنے آپ کو ان پر بالکل ظاہر نہ کیا۔ آپ نے ان کی زبانی ان کے حالات پوچھے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ نہایت غریب اور مفلس اور قابل رحم ہیں۔ ہم سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو خدا کے نبی ہیں۔ ہم کل 12 بھائی تھے، 10 تو ہم یہاں آئے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی جس کا نام بنیامین ہے، کم سنی کے باعث اس کو ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ نہ بھیجا۔ حضرت یوسف نے کہا، اور 12واں بھائی؟ انہوں نے سرد آہیں بھر کر کہا، اے بادشاہ، افسوس،
کہ اس کو بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا۔